عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ تو بچوں آج ہم لیسن نمبر 21 سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا ٹاپک ہے چلو میلہ دیکھیں، ٹھیک ہے، سنانے کی کہانی، ٹھیک ہے، یہ ایک سٹوری ہے جو میں آپ کو سناؤں گی، ٹھیک ہے، تو میں ریڈنگ کرتی ہوں اور آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ پہلے یہ اس کی ریڈنگ کریں گے کیونکہ یہ شارٹ سا ہے یہ لیسن، اس کے بعد ہم ریوائز کریں گے جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور آپ نے غور سے سننا ہے۔ لاہور میں آج میلہ چراغاں تھا۔ ہارون اپنے ابا جان کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا۔ میلے میں بہت رونق تھی، بڑے بڑے جھولے تھے، کھانے پینے کے سٹال لگے ہوئے تھے۔ سٹال مطلب کھانے پینے کی ایک سٹال ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیبل ہوتا ہے جس پہ مختلف چیزیں آپ نے سجائی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی، ٹھیک ہے، وہ سٹال ہوتا ہے۔ سٹال لگے ہوئے تھے، کھلونوں کی دکانیں تھی، مداری کرتب دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے، مداری کرتب دکھا رہے تھے۔ ڈول کی تھاپ پر لوگ ناچ رہے تھے۔ ہارون نے جی بھر کے جھولے لیے، اسے بھوک لگی تو ابا جان نے پھل لے کر دیے۔ ہارون نے کئی کھلونے بھی خریدے، اسے مداری کے کرتب بے حد اچھے لگے، غرض اس نے میلے سے خوب لطف اٹھایا۔ گھر پہنچ کر ہارون نے پوچھا، ابا جان کیا میلہ چراغاں دوسرے شہروں میں بھی لگتا ہے؟ ابا جان ہنس پڑے، بولے بیٹا میلہ چراغاں تو صرف لاہور میں لگتا ہے، ہاں دوسرے شہروں میں اور میلے لگتے ہیں، ہمارے صوبوں کے کئی میلے تو بہت مشہور ہیں، جیسے سبی کا میلہ، کالام میلہ، میلہ مویشیاں، اس کے بعد یہ کیا لکھا ہوا ہے، شندور پولو فیسٹیول وغیرہ۔ ہارون یہ میلے کن کن صوبوں میں لگتے ہیں؟ تو بچوں یہ سب سے پہلے تصویر دی ہے انہوں نے میلہ چراغاں کی، پنجاب میں، ٹھیک ہے۔ کالام میلہ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ خیبر پختونخوا میں، ٹھیک ہے۔ سبی میلہ یہ کہاں پہ ہے؟ بلوچستان میں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ ابا جان، سبی میلہ صوبہ بلوچستان کے شہر سبی میں لگتا ہے۔ کالام میلہ خیبر پختونخوا کا مشہور میلہ ہے۔ گلگت کا شندور پولو فیسٹیول بہت مشہور ہے۔ اسی طرح میلہ مویشیاں سندھ کا ایک اہم میلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے میلہ مویشیاں جو کہ سندھ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی تصویر ہے، اور یہ شندور پولو گلگت بلتستان میں جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی تصویر ہے۔ ہارون، ابا جان جی چاہتا ہے میں یہ سب میلے دیکھوں۔ ابا جان کیوں نہیں بیٹا، آپ یہ سب میلے دیکھ سکتے ہیں۔ ابا جان وہ کیسے؟ ہارون نے حیرانی سے پوچھا۔ ابا جان مسکرائے، انہوں نے لیپ ٹاپ چلایا، انٹرنیٹ کی مدد سے مختلف میلے دکھانا شروع کر دیے۔ میلے دیکھ کر ہارون بہت خوش ہوا، اسے لگا جیسے وہ ان رنگا رنگ میلوں میں خود شریک ہے۔ تو بچوں یہ ایک سنانے کا سبق تھا، ٹھیک ہے، جس کا ٹاپک تھا چلو میلہ دیکھیں، جس میں مختلف شہر کے میلوں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ آ جائیں پیج نمبر 1 پہ۔ تو بچوں آپ یہ بتائیں کہ کسی مشہور میلے کا نام بتائیں۔ تو آپ لوگ کالام میلہ جو کہ خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے، سبی میلہ، آپ نے یہ 4-5 مختلف میلوں کے نام سنے، تو آپ ان میں سے کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی میلہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں بچوں۔ تو بچوں میلے میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ تو میلے میں کھانے پینے کے سٹالز ہوتے ہیں، اچھا اکثر
انہوں نے جانور لے آئے ہوتے ہیں جیسے ہاتھی وغیرہ دکھانے کے لیے. اچھا اس کے علاوہ جھولے وغیرہ ہوتے ہیں. تو میلے میں اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میلے کن صوبوں میں لگتے ہیں؟ تو ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ آپ واپس سے پیج نمبر 1 پہ آ جائیں. میلے کہاں پہ لگتا؟ ایک میلہ پنجاب میں. پنجاب میں کون سا میلہ لگتا ہے؟ میلہ چراغ. ویری گڈ. اور خیبر پختونخوا میں کون سا میلہ لگتا ہے؟ کالام میلہ. اور بلوچستان میں کون سا میلہ لگتا ہے؟ سبی میلہ. ٹھیک ہے. میلہ آپ مقامی تہوار کو بھی میلہ کہتے ہیں، جو جس علاقے کا یا جس صوبے کا جو مقامی تہوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہر سال منائے جاتے ہیں. میلہ مویشیاں کہاں ہوتا ہے؟ سندھ میں. اور شندور پولو میلہ گلگت بلتستان میں. ٹھیک ہے بچوں. تو آپ نے اپنے صوبے یا شہر کے کسی مشہور میلے کا نام بتانا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ آپ بتائیں گے. اچھا بچوں اب مجھے یہ بتائیں کہ میلہ چراغاں کہاں لگتا ہے؟ تو بچوں میلہ چراغاں کہاں لگتا ہے؟ ابھی ہم نے یہ پڑھا میلہ چراغاں پنجاب میں. ٹھیک ہے. پنجاب میں. یہ سامنے یہ لکھا ہے میلہ چراغاں کہاں لگتا ہے؟ پنجاب میں. ٹھیک ہے. صوبہ بلوچستان کے مشہور میلے کا کیا نام ہے؟ سبی میلہ. یہ سامنے لکھا ہے. صوبہ بلوچستان کے مشہور میلے کا کیا نام ہے؟ سبی میلہ. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ جو ٹاپک تھا یہ اتنا سا ہی تھا. اس میں کوئی ایکسرسائز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جسٹ میلے کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ مختلف صوبوں میں مختلف میلے لگتے ہیں، جیسے میلہ چراغاں پنجاب میں، اس کے بعد کالام میلہ خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سبی میلہ بلوچستان میں. اس کے علاوہ میلہ مویشیاں سندھ میں، شندور پولو گلگت بلتستان میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بس یہی بتایا گیا ہے. اس میں سٹوری کہ ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ میلہ دیکھنے جاتا ہے اپنے ابو کے ساتھ، اور میلے میں بہت رونق ہوتی ہے. بڑے بڑے جھولے، کھانے پینے کے سٹال، کھلونوں کی دکانیں وغیرہ مداری کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو اس کے بعد جب وہ میلہ دیکھ کے وہ گھر آتا ہے تو وہ اپنے ابو سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی اور صوبے میں یا شہر میں بھی میلہ لگتا ہے؟ تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں باقی صوبوں میں بھی میلہ لگتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو اس کے بعد اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ باقی میلے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ کاش وہ باقی میلے بھی دیکھ سکتا. تو اس کے جو والد ہیں وہ اس کو لیپ ٹاپ پہ باقی میلے وغیرہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو آپ لوگ بھی، اگر آپ لوگوں کو بھی شوق ہے میلہ دیکھنے کا، باقی صوبے، ٹھیک ہے، باقی جو صوبے ہیں یا شہر ہیں جہاں پہ یہ سب میلے لگتے ہیں، جیسے کالام میلہ ہو گیا، میلہ چراغاں ہو گیا، سبی میلہ ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ میلہ مویشیاں ہو گیا، شندور پولو میلہ ہو گیا. تو یہ آپ لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آپ کا جانا ضروری نہیں ہے وہاں. اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ یہ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو اب یہ ہے کہ ہم نے اس میں میلے وغیرہ کے بارے میں پڑھا. تو بچوں میلہ ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آپ کی بک کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے کہ میلے مقامی تہوار بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. میلہ کیا ہوتا ہے؟ مقامی تہوار. ٹھیک ہے. جو آپ کی جہاں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پہ جو بنایا جاتا ہے، جو تہوار منائے جاتے ہیں، اسے ہم میلہ بھی کہتے ہیں. تو بچوں میلہ جو میلے ہوتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو میلے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کے سٹالز ہوتے ہیں، جھولے ہوتے ہیں، کھلونوں کی دکانیں ہوتی ہیں، اور اچھا اس میں مداری ہوتے ہیں، وہ کرتب دکھاتے ہیں، ڈول وغیرہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو میلے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اچھا تو اب ہم ریپیٹ کریں گے جو ہم نے پچھلا لیسن پڑھا تھا. لیسن نمبر 20. ٹھیک ہے. جس کا ٹاپک تھا ایک سواری بڑی پیاری. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں ہم نے کون سی سواری کے بارے میں پڑھا تھا؟ ریل گاڑی کے بارے میں. ویری گڈ. اس میں ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ ریل گاڑی کے بارے میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے بچوں.
اچھا، اس کے بعد وہ سٹوری، اس کی سمری کیا تھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو بچوں اس کی یہ سمری تھی کہ اسد اور آمنہ دونوں بہن بھائی اپنے لاہور میں رہتے تھے اور وہ اپنی نانی جان سے ملنے کراچی جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کس کے ذریعے سفر کر رہے تھے؟ ریل گاڑی کے ذریعے سفر کر رہے تھے، اور وہ پہلی بار ریل گاڑی کا سفر کر رہے تھے، اس لیے وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو جب وہ ریل گاڑی میں بیٹھے تو تو وہ بہت خوش ہوئے، انہیں ریل گاڑی کا جو ڈبہ تھا جس میں وہ بیٹھے ہوئے انہیں بالکل اپنے گھر کے کمرے کا جیسا لگا، ساتھ میں بیت الخلاء بھی تھا، سیٹ کے اوپر بستر تھا، جب چاہے بندہ آرام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ریل گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے اور وہ آہستے آہستے تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ ان کی امی اس کو بتاتی ہیں، ان کی امی آمنہ اور اس کو بتاتی ہے کہ جو ریل گاڑی ہے وہ زمین پر چلنے والی تیز رفتار سواری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے راستے میں کافی ان کو اچھے اچھے خوبصورت منظر دکھتے ہیں جس میں کھیت کھلیان، دریا، نہریں اور کچی پکی بستیاں وغیرہ نظر آتی ہیں، اور انہیں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہ کیا ہے، یہ جو درخت ہیں وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے تھے، ٹھیک ہے، الفاظ معنی کیے تھے۔ پھر بچوں ایک چیز جو میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتی ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی اچھے سے بتایا تھا، اور وہ تھا امالہ، ٹھیک ہے بچوں۔ امالہ کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ الف یا ہے، ٹھیک ہے، الف یا گول ہے، الف یا ہے پر ختم ہونے والے الفاظ کے بعد، ٹھیک ہے، الف یا ہے پر ختم ہونے والے الفاظ کے بعد اگر سے، کو، پر، میں اور نے وغیرہ آئے تو الف یا ہے کو بڑی یہ سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ جمع نہیں کہلاتے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ جمع نہیں کہلاتے لیکن یہ الفاظ درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، پیالہ میں پانی لاؤ، اب پہ یہ الف لام ہے، ٹھیک ہے اور ہے کے آگے کیا آ رہا ہے؟ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ پیالے میں پانی لاؤ، ٹھیک ہے، وہ گھوڑا پر سوار ہے۔ اب گھوڑا، الف آ گیا، اور پر، الف کے بعد کیا آ گیا؟ پر آ گیا، تو ہم اس کو چینج کریں گے، وہ گھوڑے پر سوار ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کی کچھ اور اگزامپلس بھی دے دیتی ہوں، جس میں ہے کمرہ میں کوئی نہیں ہے، مطلب کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ لڑکا کو بلاؤ، تو ہم کیا کہیں گے؟ لڑکے کو بلاؤ، ٹھیک ہے۔ تالا کو چابی سے بند کر دو، تالے کو چابی سے بند کر دو۔ پارک میں بہت سے کوڑا دان ہیں، تو ہم لکھیں گے پارک میں بہت سے کوڑے دان ہیں۔ بستہ میں کتابیں ڈالو، بستے میں کتابیں ڈالو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ ہمارا لیسن نمبر 21 ہے، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا، ٹھیک ہے، جس کا ٹاپک تھا چلو میلہ دیکھیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ چیپٹر ہے، لاسٹ لیسن ہے جو ہم انشاءاللہ کل کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ہے ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ تو بچوں اس سے پہلے میں نے جو بھی آپ کو سمجھایا یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور کوئی بھی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی، لیکن میں جو ضروری چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ اچھے سے سمجھ لیں بچوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اگر اس کی اچھے سے پریکٹس کریں گے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے بچوں، آپ نہیں بھولیں گے۔ تو ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک تھا وہ تھا حمد، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اس لیے کرا رہی ہوں، ٹھیک ہے بچوں، آپ نے بالکل بھی بور نہیں ہونا کیونکہ یہ سب بتانے کے بعد میں آپ کو ایک اچھی سی سٹوری سناؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ تو بچوں ہم نے حمد سب سے پہلے پڑھی تھی، پھر میں نے آپ کو حمد کا مطلب بھی بتایا تھا، اس کے علاوہ ہم نے وہ الفاظ معنی کیے تھے۔ تو بچوں حمد کیا ہوتا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے ہم حمد کہتے ہیں، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے کوشچن آنسرز کیے اور باقی ایکسرسائز کی، اور ہم نے سب سے پہلے جو حمد ہے ہم نے اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں، ٹھیک ہے، ختمہ اور سکتہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو بچوں ختمہ کو ہم انگلش میں ڈیش بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اردو کا کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہم ڈیش لگاتے ہیں جس کو ہم اردو میں ختمہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سکتہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو بچوں سکتہ کو ہم انگلش میں کوما کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوما کہتے ہیں۔ تو کوما کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کوما
کوما یہ جو سکتا ہے یہ ہم جملے کے درمیان میں ٹھہرنے کے لیے یا ٹھہر کر ہم رکیں گے یا تھوڑا سا ہم رکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم تھوڑا سا پوز جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پوز مطلب رکنا، ٹھیک ہے، ہم ٹھہر کر آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم وہاں پہ کوما یوز کریں گے، سکتا یوز کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب چیزوں کو سیپریٹ کرنے میں. جب آپ دو چیزوں کو سیپریٹ کریں تو آپ یقیناً اس میں رکیں گے، تو آپ کون سی یوز کریں گے؟ علامت کوما کی، ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا نعت. تو بچوں نعت کیا ہوتا ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہوں، تو اسے ہم بچوں نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ہم نے الفاظ معنی کیے تھے. اس کے بعد ہم نے اس میں الفاظ متضاد پڑھے تھے، ٹھیک ہے، یہ ضروری چیز ہے. تو بچوں الفاظ متضاد کیا ہوتا ہے؟ الفاظ متضاد یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ متضاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الٹ، ٹھیک ہے. اب جیسے ایک لفظ ہے اوپر، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ نیچے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. سرما، سرما ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ گرما، ٹھیک ہے. اچھا ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ برا. فائدہ ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ نقصان، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ لیسن تھا وہ تھا پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس میں ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، کہ وہ بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، ان سے کس طرح پیش آتے تھے، اور اس سبق میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اس میں نے آپ کو الفاظ معنی کرائے تھے، سوال جواب کرائے تھے. اور بچوں اس میں ہم نے اس کی جو امپورٹنٹ چیزیں وہ یہ ہیں فیل، فیل، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کیا ضروری چیز پڑھی تھی؟ فیل، ٹھیک ہے. یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو ریپیٹ کرا رہی ہوں تاکہ اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ کو پھر سے ذہن میں آ جائے. تو بچوں فیل کیا ہوتا ہے؟ ایسے الفاظ، ٹھیک ہے، یا وہ لفظ جس سے ایسے الفاظ یا وہ لفظ، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی بول سکتے ہیں، وہ لفظ جس سے کسی کہہ سکتے ہیں کہ جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو وہ فعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی اگزامپل ہے جیسے اسد کتاب پڑھتا ہے. اب پڑھتا کیا ہے؟ فعل ہوگا، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ ہم نے کیا. اس کے بعد ہمارا اگلا تھا وہ تھا بانوں کا طوطا، ٹھیک ہے. بانوں کے طوطے بھی، طوطا، اس میں بھی ہم نے ورڈز میننگ کیے، اچھا سوال جواب کیے، اور اس میں کوئی ایسی ضروری چیز جو میں آپ کو یاد کرا دوں تاکہ آپ بھول نہ سکیں. تو بچوں اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جو آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سبق تھا وہ تھا سمجھدار بچہ. تو بچوں اس میں بھی ہم نے الفاظ معنی اور کیے تھے، اور اس میں ہم نے سوال جواب اس میں نہیں تھے، ٹھیک ہے. اس میں الفاظ متضاد تھے، ٹھیک ہے. الفاظ متضاد کا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اس کے بعد چڑیا اور چوہا، اس کے بھی ہم نے سوال جواب کیے، الفاظ معنی کیے، ٹھیک ہے. باقی ایکسرسائز بھی ہم نے کی، لیکن میں آپ کو وہ چیز کرانا چاہ رہی ہوں، واحد جمع، ٹھیک ہے بچوں. تو واحد جمع کیا ہوتا ہے کہ واحد ایک چیز ہوتی ہے اور جمع کیا ہوتا ہے؟ جمع ایک دو سے زائد چیزیں ہو سکتی ہیں یا ایک سے زائد چیزیں جمع ہوتی ہیں، جیسے کوا، کوے، بیٹا، بیٹے، لڑکا، لڑکے، طوطا، طوطے، بچہ، بچے، پوتا، پوتے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس واحد جمع آ گیا، ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ لیسن تھا وہ تھا تارے، ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم نے الفاظ معنی کیے، سوال جواب کیے، اور اس میں ہم نے کلمہ اور محمل بھی کیا تھا، ٹھیک ہے بچوں. تو اب کلمہ اور محمل کیا ہوتا ہے بچوں؟ کلمہ وہ ہوتا ہے جو بامانی الفاظ ہوتے ہیں، جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے، جن کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. جبکہ محمل کیا ہوتا ہے؟ بے معنی الفاظ، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو ہم ایسے ہی اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میں نے پانی وانی پیا. اب پانی کیا ہے؟ کلمہ، اور وانی کیا ہے؟ محمل ہے. سب نے روٹی ووٹی کھائی، ٹھیک ہے. اب روٹی کیا ہے؟ کلمہ، اور ووٹی کیا ہے؟ محمل ہے، ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہم نے قائد اعظم کے بارے میں پڑھا، اور اس میں بھی ہم نے سوال جواب کیے. اس کے بعد الفاظ سوال جواب کیے تھے، الفاظ معنی کیے تھے. تو بچوں اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو ریپیٹ کرواؤں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ تھا ہمارا سیر ایک شہر کی، ٹھیک ہے. اس میں بھی ہم نے یہ سنانے کا سبق تھا، یہ جسٹ ایک سٹوری تھی جس میں ہمیں صوبہ بلوچستان کے شہر زیارت کے بارے میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد آتا ہے محنت کرنے والا سبق لیسن نمبر 10، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں مختلف
پیشے بتائے گئے تھے، جیسے درزی کپڑے سیتا ہے، پائلٹ جہاز چلاتا ہے، خاکروب گلی محلے صاف کرتا ہے، یہ چیزیں ہمیں بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے بچوں، اس کے بھی سوال جواب میں نے آپ کو کرائے تھے، الفاظ معنی کرائے تھے. تو اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہیں اسم اور فعل. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسی بھی جگہ، چیز یا کسی بھی انسان کا نام اسم ہوتا ہے. جبکہ فعل میں آپ کو بتا چکی ہوں، فعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا. ٹھیک ہے، فعل سے کیا مراد ہے؟ کام کرنا. ٹھیک ہے، اب استانی جی پڑھاتی ہیں. اب اس میں استانی جی کیا ہوں گی؟ اسم ہوں گی، اور فعل کیا ہوگا؟ پڑھاتی. ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد جو ہمارا تھا وہ تھا آؤ بجلی بچائیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا نیکسٹ لیسن تھا بچوں. یہ بھی سنانے کا سبق تھا، جسٹ 2 پیجز کا تھا. اس کی ہم نے ریڈنگ کی، اور اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ بجلی بچانے کے کیا فائدے ہیں اور بجلی ضائع کرنے کے کیا نقصانات ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد سبق نمبر 12 آتا ہے، جس کا جو تھا میرا پیارا وطن. ٹھیک ہے بچوں، تو اس میں ہم نے یہ ایک نظم تھی جس کے ہم نے الفاظ معنی کیے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے سوال جواب کیے تھے. تو بچوں اس میں فاعل، مافعول اور فعل کے بارے میں بتایا گیا. تو فاعل میں نے آپ کو بتایا تھا کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، فعل کام کرنا، اور مافعول جس پر کام کا اثر ہو. ٹھیک ہے، جس پر کام کا اثر پڑا ہو اس کو ہم مافعول کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو دیتی ہوں اس کی مثال، اکرم نے سانپ کو مارا. اب اکرم کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، کام کرنے والا. اس نے کیا کام کیا؟ سانپ کو مارا. اب مارا کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. ٹھیک ہے، اور سانپ کیا ہوگا؟ مافعول ہوگا. ویری گڈ. تو بچوں نیکسٹ جو لیسن تھا وہ تھا ہمارا سبق نمبر 13، آؤ مل کے درخت لگائیں. ٹھیک ہے بچوں، اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ درخت لگانے کے فوائد پڑھے تھے ہم نے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے وہی سوال جواب اور الفاظ معنی کیے. تو بچوں اس میں نے آپ کو الف بائی ترتیب کے بارے میں بتایا تھا. ٹھیک ہے، الف بائی ترتیب میں یہ ہوتا ہے کہ حروف تہجی میں جو پہلے الفاظ آتے ہیں، جیسے حروف تہجی میں جو سیکوینس سے آتا ہے، جیسے پہلے آتا ہے الف. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ہمیں کچھ الفاظ دیے ہیں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ الف بائی ترتیب لکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں گے الف سے کوئی لفظ بن رہا ہے تو ہم سب سے پہلے وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر الف سے نہیں بن رہا تو الف کے بعد بے آتا ہے، بے سے کوئی لفظ بن رہا ہے تو ہم وہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، بے کے بعد تے آتا ہے. اس طرح سے آپ نے یہ سب کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو اس کے بعد خوش خط لکھیں. خوش خط کے بارے میں نے بتایا تھا کہ خوش خط کس طرح سے لکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور خوبصورتی سے لکھتے ہیں. اور خوش خط میں یہ ہوتا ہے، میں آپ کو ایزی بتا رہی ہوں، میں آپ کو اس لیے مشکل نہیں بتا رہی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں اور آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے، خوش خط میں آپ نے اس طرح سے لکھنا تھا جیسے آپ اپنے اسکول کا پتہ خوش خط لکھے. آپ نے اپنے اسکول کا مکمل پتہ ایک خوبصورتی سے اور سیکوینس سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو لفظ حروف تہجی کے جو حروف لائن کے اوپر آتے ہیں آپ نے ان کو لائن کے اوپر، اور جو لائن کے نیچے آتے ہیں وہ لائن کے نیچے لکھنے ہیں. اور آپ نے جو فل سٹاپ وغیرہ اور فل سٹاپ نہیں، نقطے وغیرہ آپ نے جہاں پہ ڈالے جاتے ہیں وہیں پہ ڈالنے. کوئی بھی چیز ادھر ادھر نہیں لکھنی، مطلب خوبصورتی سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ تب لکھیں گے جب آپ پریکٹس کریں گے. تو بچوں نیکسٹ ہمارا تھا وہ تھا سبق 14، صفائی کا رکھیں خیال. ٹھیک ہے، اس میں بچوں ہمیں جو گندگی کے نقصانات اور صفائی کے فائدے بتائے گئے تھے. تو اس میں بھی ہم نے الفاظ معنی کیے. اچھا، اس کے بعد اس میں ہم نے الفاظ معنی کیے، سوال جواب کیے. اس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ختمہ، سوالیہ اور سکتہ. تو بچوں ختمہ کا میں آپ کو بتا چکی ہوں، سکتہ کا بھی بتا چکی ہوں. تو سوالیہ کیا ہوتا ہے؟ کوسچن مارک. ٹھیک ہے، جب آپ کسی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ہم سوالیہ نشان ڈالتے ہیں، کوسچن مارک ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ تھا ٹاپک وہ تھا ساری دنیا اپنا گھر ہے. یہ ایک چھوٹی سی نظم تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ساری دنیا اپنا گھر ہے، انسان کو مل جل کر رہنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور بالکل بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو بچوں اس میں ہم نے جو الفاظ معنی، سوال جواب، باقی ساری ایکسرسائز کی، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ ہے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اس کا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں. فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں. میں نے آپ کو کل کیا پڑھایا تھا؟ میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا آؤ کھیلیں آنکھ مچولی. میں آپ کو آج پڑھا رہی ہوں آؤ بجلی بچائیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. اب میں نے آپ کو کل پڑھایا تھا آؤ کھیلیں آنکھ مچولی، یہ ہو گیا پاسٹ، یہ کیا ہو گیا؟ ماضی. ٹھیک ہے، میں آپ کو آج پڑھا رہی ہوں آؤ بجلی بچائیں، یہ کیا ہو گیا؟ پریزنٹ، حال
حال. ٹھیک ہے, میں آپ کو کل ٹوٹ بٹوٹ پڑھاؤں گی. یہ کیا ہو گیا؟ فیوچر، مستقبل ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے اگزامپل میں دیتی ہوں، ماضی کی زیبا کھیل رہی تھی. ٹھیک ہے, حال کی زیبا کھیلتی ہے اور مستقبل کی زیبا کھیلے گی. ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہم نے علامہ اقبال کے بارے میں پڑھا کہ علامہ اقبال ایک بہت ہمارے قومی شاعر ہیں، اور انہیں قومی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو آزادی کی تعلیم دی اور مسلمانوں نے ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنا الگ وطن پاکستان بنایا تھا. ٹھیک ہے, اس لیے ہم ان کو قومی شاعر کہتے ہیں. اور ان کی دو مشہور نظموں کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں ایک ہمدردی اور دوسرا گلہری اور پہاڑ. ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد کھیلیں آنکھ مچولی. ٹھیک ہے بچوں، یہ ابھی جس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، اس میں ہم نے آنکھ مچولی کھیل کے بارے میں پڑھا کہ آنکھ مچولی بیسکلی کھیلتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں اس میں ایک بچہ کھوجی بنتا ہے، باقی سب چھپ جاتے ہیں، اور پھر وہ بچہ باقی جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس کو پہلے ڈھونڈے گا تو پھر وہ کھوجی بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ڈھونڈنے والا بن جائے گا. تو اس میں بھی ہم نے الفاظ مانی، سوال جواب کیے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی. ہم نے باقی ایکسرسائز بھی کی ہے بچوں، لیکن یہ جو مین چیزیں، یہ جو تھوڑی مشکل چیزیں، یہ میں اس لیے رپیٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ آپ بھولے نہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل امر اور فعل نہیں. فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، جیسے سبق پڑھو، علم حاصل کرو، سچ بولو. اور فعل نہیں کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کو کوئی کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہو، جیسے جھوٹ مت بولو، گندگی نہ پھیلاؤ، چھوٹو کو تنگ نہ کرو. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا لیسن تھا وہ تھا دوستی ہو تو ایسی، جس میں خرگوش اور مرغے کی دوستی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے. ٹھیک ہے بچوں، اس میں ہم نے الفاظ مانی کیے، سوال جواب کیے، اور اس میں بھی الفاظ متضاد ہیں تو میں ان کا آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھا صبح کی سیر. ٹھیک ہے, صبح کی سیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ صبح کی سیر کرتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے، اور صبح کا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم نے الفاظ مانی، سوال جواب، باقی ساری ہم نے کیا کی تھی، ایکسرسائز وغیرہ مشق کی تھی، تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہمارا تھا وہ تھا ایک سواری بڑی پیاری. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے ریل گاڑی کے بارے میں پڑھا کہ ریل گاڑی جو ہے وہ زمین پر تیز رفتار چلنے والی تیز رفتار سواری ہے. ٹھیک ہے, الفاظ مانی کیے، اس کے بھی سوال جواب کیے. تو بچوں اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جو میں آپ کو رپیٹ کرواؤں. ٹھیک ہے, ہاں اس میں ایک چیز تھی امالہ. ٹھیک ہے, تو امالہ کا میں نے آپ کو 2 3 4 بار بتا دی ہے، لیکن ایک اور بار بتا دیتی ہوں کہ جو الف یا ہے پر ختم ہونے والے الفاظ کے بعد، ٹھیک ہے، الف یا گول ہے پر ختم ہونے والے الفاظ کے بعد اگر سے، کو، پر، میں اور نے وغیرہ آئے تو الف یا ہے کو بڑی یہ سے بدل دیتے ہیں. فار ایگزامپل پیالہ میں پانی لاؤ، تو ہم کیا کر لیں گے؟ پیالے میں پانی لاؤ. ٹھیک ہے بچوں، یہ جمع نہیں ہے پیالے، لیکن یہ لفظ درست ہے. ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہم نے جو آج پڑھا وہ ہے چلو میلہ دیکھیں، اور اس میں ہم نے کچھ 5 میلوں کے بارے میں جانا، جو کہ ہے پہلا میلہ چراغاں، کالام میلہ، سبی میلہ، اور اس کے بعد کون سا ہے؟ میلہ مویشیاں اور شندور پولو میلہ. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. میں نے آپ کو سارا اس لیے رپیٹ کرایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، جو چیز مشکل ہے، وہ آپ اچھے سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے بچوں، تو اب وقت ہوتا ہے ایک اچھی سی کہانی کا. میں آپ کو کہانی سناؤں گی اور پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی یا نہیں لگی. ٹھیک ہے بچوں، تو اس کہانی کا ٹاپک ہے غرور کی سزا. ٹھیک ہے، ایک جنگل میں منٹو اور پنٹو نامی 2 بندر رہتے تھے. دونوں دن بھر خوب اچھلتے اور شرارتیں کرتے. منٹو عادت کا اچھا اور رحم دل تھا، جبکہ پنٹو غصیلا اور مغرور طبیعت کا مالک تھا. کبھی کبھی منٹو اسے سمجھاتا تو پنٹو کہتا میں پھرتیلا بندر ہوں، میری پھرتی اور اونچی چھلانگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. منٹو ایک دن جنگل میں پھل تلاش کر رہا تھا. کافی تلاش کے باوجود جب اسے اپنی پسند کا پھل نہیں ملا تو وہ درخت کے پتے اور بیر کھا کر پیٹ بھرنے لگا. اچانک پنٹو آ گیا. ٹھیک ہے، منٹو کو بیر کھاتا دیکھ کر کہنے لگا تم بیر کیوں کھا رہے ہو؟ کیا تمہیں اچھے پھل نہیں ملے؟ منٹو نے کہا. منٹو نے نفی میں سر ہلایا. ٹھیک ہے، تو پنٹو بولا چلو ہم جنگل کی دوسری جانب چلتے ہیں اور وہاں ہمیں اپنی پسند کے پھل ضرور ملیں گے. منٹو نے کہا ہمارے بڑوں نے اس حصے میں جانے سے منع کیا ہے،
वहां अक्सर शिकारी घूमते हैं। पंटू ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कैसे शिकारी पकड़ते हैं। मंटू मजबूर होकर पंटू के साथ चल पड़ा। जंगल के इस हिस्से में उन्हें फलों से लदे हुए दरख्त मिले। मंटू ने कुछ फल खाए और पंटू से कहा, चलो अब हम वापस चलते हैं। पंटू ने कहा, मैं तो ऐसे ही यहाँ घूमूंगा और सैर करूंगा। ये कहते ही पंटू ने छलांग लगाई और दरख्त के ऊपर चढ़कर एक शाख पकड़कर झूलने लगा। ठीक है। कुछ देर बाद उन्हें दरख्तों के बीच में एक थाल में फल देखकर पंटू की राल टपकने लगी। वो जैसे ही इन फलों की तरफ लपका तो मंटू बोला, पंटू मुझे खतरे की बू आ रही है, तुम वहां ना जाओ। पंटू ने इसकी बात ना सुनी और नीचे छलांग लगा दी। और जैसे ही पंटू ने थाल में से फल उठाया, एक जाल कहीं से आ गिरा जिसमें वो फंस गया। कुछ ही देर में एक शिकारी वहां आया और पंटू को जाल से निकालकर इसके गले में रस्सा बांधकर अपने साथ ले गया। मंटू बेचारा दरख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। उसे ख्याल आया कि उनके बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा बड़ा बोल आगे आता है। पंटू के साथ भी यही हुआ। वो अपनी फुर्ती और चालाकी पर गुरूर करता था, लेकिन वो इसके कुछ काम ना आई। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी, वेरी गुड। अच्छा, तो बच्चों इस स्टोरी का नतीजा क्या है कि आपको कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। जैसे पंटू था और वो हमेशा गुरूर करता था, उसे गुरूर था कि मैं बहुत फुर्तीला हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन उसका ये जो फुर्तीलापन था और उसकी ये जो तेजी थी वो उसको शिकारी से नहीं बचा सकी। तो बच्चों, इसलिए आप भी कोशिश करें कि कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए।